مین جو میسج یا آج کا مین تھیم جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ایک موضوع ہے, اس کو لکھا جاتا ہے بگن دی اینڈ ان مائنڈ. یہ بیسیکلی تو اسٹیفن آر کوے کی فلسفی ہے, اس کی جو 7 ہیبٹس ہیں, 7 عادات, مؤثر لوگوں کی 7 عادات, ان 7 عادات میں سے ایک عادت ہے. اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا آغاز سے پہلے انجام کو سوچنا, آغاز سے پہلے انجام پہ نظر رکھنا. اب اسٹیفن کوے کا کہنا یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کسی بھی کام کو شروع کرتے ہوئے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. یعنی یہ جو ہیبٹ ہے, عادت ہے, یہ کئی چیزوں کو ایڈریس کر جاتی ہے. مثلا یہ ایڈریس کرتی ہے کہ بگن ود دی اینڈ. یہ جو ورڈ اینڈ ہے اس کو میں اگر علیحدہ کر دوں تو اس کا مطلب ہے ویژن, اس کا مطلب ہے ڈریم, اس کا مطلب ہے لانگ ٹرم پلان یا گولز. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ اگر آپ کے دماغ میں, آپ کے اندر, آپ کے مائنڈ میں ویژن, ڈریم, لانگ ٹرم پلان یا گول ہے, اگر ہے اور پھر آپ نے قدم اٹھایا تو اس کا مطلب آپ عادت کو فالو کر رہے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس عادت کو فالو کرنے کا مطلب اگر یہ آپ میں عادت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پنجاب میں کہتے ہیں پا کر لیتے ہیں. پا ہوتا ہے وزن کر لینا, ٹھیک ہے, کس پا, سبزی والا کہنا کس پا ہے جی, کس پا کا مطلب ہے کیا وزن ہے اس کا. بالکل اسی طرح آپ اگر کسی بھی کام کا انجام دیکھ سکتے ہیں. اچھا, آج میں رہتے ہوئے کل کو دیکھنا, آنکھ سے آگے دیکھنا تو ممکن ہے, جس کی رینج کتنی ہے جی بتائیں. آنکھ سے سٹریٹ اگر دیکھنا ہو تو کتنا دیکھا جا سکتا ہے, کتنی دور تک آنکھ دیکھ سکتی ہے, 60 کلومیٹر. انسانی آنکھ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی. اس کے بعد زمین جو ہے کیونکہ گول ہے تو زمین کا جو بینڈ ہے, جو نیچے کی طرف جانا ہے, وہ اس ویژن کو جو آگے ہے وہ دکھا نہیں سکتا. اول تو مطلع اتنا صاف ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی 60 کلومیٹر پہ دیکھ سکے, لیکن اگر بالکل مطلع صاف ہو اور آنکھ دیکھ سکے تو کتنا دیکھ سکتی ہے جی, 60 کلومیٹر. اچھا, اب آنکھ کا دیکھنا ہی ہے, آنکھ میں درمیان میں اندازہ لگائیں 60 کلومیٹر دیکھنے والی آنکھ بھی اگر اس آنکھ میں کچھ بھی آ گیا درمیان میں تو وہ نہیں دیکھ سکتی. یعنی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت فقط ہاتھ اگر رکھ لیا جائے تو وہ نہیں دیکھ سکتی. اگر فقط ایک چھوٹا سا ذرہ درمیان میں پڑا تو وہ دیکھنے کی صلاحیت اس کی کیا ہو جاتی ہے. آج میں رہتے ہوئے کل کو دیکھنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے ویژن, ویژنری ہونا, امیجنیٹو ہونا, تصور اور تخیل کی طاقت سے دیکھنا. کیا بولا جی؟ یہ ایک علیحدہ فن ہے. ایک تو بنیادی طور پہ دیکھیے ایک عادت کی بات ہو رہی تھی, عادت, لیکن عادت کے ساتھ ایک اور ورڈ میں نے جوڑا, وہ تھا اینڈ. اینڈ کو میں نے نام کیا دیا, ویژن, ڈریم, لانگ ٹرم پلانز اینڈ گولز. اب اینڈ دیکھنا, ویژن, ڈریم, گولز, لانگ ٹرم پلان کو دیکھنا اس آنکھ کے ذریعے ممکن نہیں ہے. وہ ممکن ہے تصور اور تخیل کی آنکھ کے ذریعے. یعنی وہ امیجنیٹو آپ کی جو ابیلٹی ہے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں, آپ تصور میں سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ورڈ ہوتا ہے ریکال. ریکال ہوتا ہے جو چیز پہلے سے گزری ہوئی ہے اس کو یاد کر لینا. امیجن کا مطلب ہے تخلیق, تصویر بنانا اپنے اندر. تو جو بندہ آخر کی تصویر بنا سکتا ہے تصور تخیل کے ذریعے, اور وہ تصویر کب بنا رہا ہے, آغاز پہ بنا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عادت پائی جاتی ہے. اچھا, اب میں پہلے تھوڑا سا ایڈریس کروں گا کہ یہ جو ایک اتنی اہم عادت کی بات اسٹیفن آر کوے کر رہا ہے, آپ کو لوگوں میں کیوں نہیں ملتی یہ عادت. سوچیں, اس معاشرے میں یہ بڑی کم لوگوں میں عادت پائی جاتی ہے. اسٹیفن کوے تو یہ کہتا ہے کہ جن قوموں میں عادت ہے وہ زیادہ ترقی کرتی ہیں, جن اداروں میں وہ زیادہ ترقی کرتی ہیں, جن خاندانوں میں عادت ہے وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں. یہ عادت کے نہ ہونے کی کچھ وجوہات لکھ لیجیے, آپ کا تھیسس مکمل ہو جائے. تاکہ اس کی سب سے بڑی وجہ بھائی نے بتایا جلد بازی ہے. جلد باز بندہ تخیل اور تصور کرنے کی صلاحیت, دور تک دیکھنے کی صلاحیت کا عادی ہوتا ہی نہیں ہے. جلد بازی انسان کو کیا رکھتی ہے, لمیٹڈ گولز تک رکھتی ہے, بہت آگے تک نہیں سوچ سکتا. دوسری وجہ یاد رکھیے, آپ کے معاشرے میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ویژن کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں, اور وہ پہلے سے 2 چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں. ایک ہے دیہڑی کی سوچ, اور ایک ہے ماہوار پہلے کی سوچ.
یہ جو سیکیور فیلنگ ہے نا یہ جاب میں زیادہ ہے, بزنس میں نہیں ہے. تو میں پروموٹر ہوں کہ بزنس کرنا چاہیے, اپنے کام کرنے چاہیے, کیونکہ جب آپ اپنا کام کرتے ہیں پھر تصور اور تخیل کی طاقت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. جب آپ نوکری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا دماغ پہلی سے آگے نہیں جاتا. آپ کی پلاننگ کی کل جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے, آپ نے تنخواہ کو مینیج کیسے کرنا ہے, اس میں سے سیونگ کیسے, اس میں سے موٹر سائیکل کیسے لینی, اس میں سے گاڑی کیسے لینی, اس میں سے گھر کا کرایہ کیسے نکالنا, خرچے کیسے نکالنے, نظام کیسے, یہی ہوتا ہے نا. یہ تب کب, جب آپ کی تنخواہ ہے. مزدور کی سوچ کیا ہے, وہ کہتا ہے جو آج کی دیہڑی ہے, اگر لگ گئی دیہڑی, ویسے تو بے روزگاری بہت زیادہ ہوگی, آج کی دیہڑی کو میں نے مینیج کیسے کرنا. میں نے کام کیا, میں نے دیہڑی لگائی, مجھے تھوڑا سا اوور کام کرنا پڑا, اس کے علیحدہ پیسے مل گئے مجھے, میں نے اس تنخواہ آج کے دن کے پیسوں میں سے, دیہڑی میں سے, میں نے گھر بھی چلانا ہے, میں نے کوئی میڈیسن بھی لینی ہے, میں نے کوئی بچوں کا, میں نے کوئی تھوڑے پھل بھی خریدنے ہیں, اور کچھ بچانا بھی ہے, میں نے موبائل کا ایزی لوڈ بھی کرانا ہے, گولڈ فلیگ کی ڈبی بھی خریدنی ہے. اس کی سوچ یاد رکھیے, جب بھی آپ انسانی دماغ کو خاص حالات میں رکھیں گے وہ ان حالات کے مطابق اپنی سوچ کو پیدا کر لیتے ہیں. کیا بولا, وہ لمٹ کریٹ ہو جاتی ہے. انسانی دماغ, انسان کا مائنڈ یا انسان ایک ہی حالات میں رہتے ہوئے ان حالات کا عادی اور قیدی دونوں ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ایک تو جلد بازی بھائی نے بتایا, دوسرا میں نے کیا بتایا جی, دیہڑی کی اور ماہوار سوچ, ٹھیک ہے جی. تیسری وجہ ایک اور ہے, اس سماج میں, اس معاشرے میں خواب دیکھنا جرم ہے, ڈسکریج کیا جاتا ہے. آپ بچپن سے دیکھیں, ہمیں اپریشیٹ کرنا, شکریہ ادا کرنا, انکریج کرنا, شاباشی دینا, یہ سکھایا ہی نہیں جاتا. خواب ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بچپن سے انسان میں پیدا کی ہے, پیدائشی بچہ خواب دیکھنے والا ہوتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں جی, اس کی وہ خواب دیکھنے کی صلاحیت کو اور سوال کرنے کی صلاحیت کو چھینتے ہیں. یعنی دور تک نہ دیکھنے کی اگلی وجہ وہ ہے اگین آپ کی انسیکیورٹیز. وہ اتنی زیادہ ہے اس سماج اور معاشرے میں, انسیکیورٹیز اتنی زیادہ ہے, لوگ خواب دیکھتے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہونا ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے ایک جبر ہے جو ہم پہ مسلط ہے, ول پاور, ارادہ, موٹیویشن, بڑا سوچنا. آپ کہتے ہیں نہیں یار, سارا کچھ جو کچھ ہے مجھے وہی قبول کرنا پڑنا. آپ زور لگا کے جو قبول کرنا تھا, حکم یہ تھا, آپ زور لگائے بغیر ہی کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے مجھے قبول ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں دماغوں میں بیٹھ گیا ہمارے کہ بھائی بڑا نہیں سوچنا, خواب نہیں دیکھنا, اگر دیکھا تو کون سا پورا ہونا ہے. ایک اور وجہ بھی ہے, فیلیئرز دوسروں کے اور اپنے, وہ بھی آپ کی تخیل کی طاقت کو چھین لیتے ہیں. آپ کے کانوں نے, آپ کی آنکھوں نے اتنا دیکھا سنا ناکامی کو کہ کامیابی کسی بھی طرح کی آپ کو جرم لگتی ہے. آپ کا تعلیم کا نظام بھی ویژن, ڈریمز, لانگ ٹرم پلانز یا گولز کو انکریج نہیں کرتا. آپ کا پورا تعلیمی نظام نمبر, ڈگری, جی پی اے تک سوچتا. آپ کے پڑھانے والوں کو اپنے وہ جو ڈگری پڑھا رہے ہیں اس کے سکوپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. کبھی غور کیا آپ نے؟ ان کو سکوپ کا نہیں پتا ہوتا. تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی انکریج نہیں کرتا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. ایک لسٹ لکھ لیجئے گا کہ اگر بگن ود اینڈ ان مائنڈ آپ کے پاس ہے, یہ عادت ہے, تو اس کے کچھ فائدے آپ کو ہونے لگ پڑیں گے. نمبر 1, یو آر آن ٹریک. آپ کا ڈی ٹریک ہونا کم ہو جائے گا. کیونکہ سر یہ یاد رکھیے گا, انسان کا ٹریک پہ رہنا سب سے مشکل, یہ رپورٹ نہیں ہے. اس کے رجحان, اس کی انسپریشن, اس کے مزاج, اس کو لالچ, اس کو نئی ٹیمپٹیشنز اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہیں. یہ آج کچھ ہوتا ہے, کل کچھ ہوتا ہے, پھر کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. ڈی ٹریک نہیں ہوں گے آپ. نمبر 2, فوکس زیادہ ہوگا آپ کے پاس, آپ فوکسڈ رہیں گے. نمبر 3, اسٹریٹجیز بنانا آسان ہو جائیں گی, کیونکہ ایک ہی گول ہے نا جس کی اسٹریٹجیز بنانی ہے. نمبر 4, زندگی میں سبٹریکشن یا ایڈیشن لوگوں کی بڑی آسان ہو جائے گی. کس طرح کے لوگ شامل کرنے اور کس طرح کے لوگ مجھے نہیں چاہیے. اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ ایک اور چیز لکھ لیجیے گا جی, آپ کمپاؤنڈ افیکٹ کو فیل کر سکیں گے, کیونکہ ایک ہی ٹریک پہ ہے نا. سمولیشن اکٹھا ہونا, انرجیز کا سینرجائز ہونا, وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ ایک ہی اینڈ پہ چل رہے ہیں, ایک ہی گول پہ اپنی انرجی لگا رہے ہیں.
ایون میں یہاں تک کہتا ہوں، یہ اس کی میں ایڈیشن میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کو لا آف اٹریکشن بھی فیل ہوگا. لا آف اٹریکشن جو ہم اکثر کلاسز میں کتابوں میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں آپ اینڈ پہ اپنا دماغ لگایا ہوا نا.